حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے حضرت کی خدمت میں کوئی شخص حاضر ہوا اور جو اس کی تکلیف تھی نا وہ ریٹن لکھ کے لایا، پرچی، جیسے مجھے بھی ایک پرچی دی گئی ہے، وہ ریٹن لکھ کے لایا، بس شرم آتی ہوگی، جھجک آتی ہوگی، وہ اپنا جو بھی اس کا مسئلہ تھا وہ اس کو ریٹن لکھ کے لایا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کھول کے پڑھا بھی نہیں۔ آپ نے اسی وقت خادم سے فرمایا اتنے 1000 درہم اٹھاؤ اور اسے دے دو۔ وہ چلا گیا۔ خادم عرض کرتا ہے یا امام آپ نے چٹ کھول کے پڑھی بھی نہیں، بغیر پڑھے عنایت فرما دیا۔ آپ نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے کہ جتنی دیر میں چٹ پڑھتا رہتا وہ میرے سامنے بیٹھ کے ذلیل ہوتا رہتا ہے؟ تو یہ چاہتا تھا کہ میں بیٹھ کے چٹ پڑھتا رہتا اور وہ میرے سامنے بیٹھا ذلیل ہوتا رہتا، اور کل جب میں اللہ کے حضور پیش ہوتا تو اللہ مجھے پوچھتے اے حسن یہ تو نے کیا کیا؟ میرا ایک مفلس، میرا ایک نادار، میرا ایک پریشان حال بندہ تیرے پاس آیا اور وہ اس طرح بیٹھا رہا اور تو چٹ پڑھتا رہا۔ یہ تھا انداز اہل بیت۔ اللہ حضرت جی وہ ان کو کس نے پوچھنا ہے؟ حضرت تو شانوں والے لوگ ہیں جن کے لیے محبوب فرمائیں یہ نوجوانان نے جنت کے سردار ہیں۔ لیکن انداز تھا جی، تقویٰ تھا، خوف خدا تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں سے محبت تھی جی۔ ہمارے پاس تو جتنی دیر آگے اگلا سارا بایو ڈیٹا نہیں بتائے گا ہم 10 روپے نہیں دیتے۔ تیرا ابا کیسے مرا؟ گاڑی کے نیچے آ کے مرا، سڑک پہ مر گیا تھا کہ اسپتال جا کے مرا؟ اگر اسپتال گیا تو کتنے دن اسپتال رہا وہ؟ اچھا پھر فرمایا جتنی دیر میں چٹ پڑھتا رہتا وہ میرے سامنے بیٹھ کے ذلیل ہوتا رہتا، میں نے اس لیے اس کو بغیر مانگے عطا کر، پیار کرو حضرت۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں حضرت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا بھی نہیں کرتا۔ اسی رحم نہیں کرتے، ہم نے رحم کرنا چھوڑ دیا۔ میں اس دن حضرت مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی تھی تو وہ پاکستان کی نہیں، مجھ سے ویڈیو تک نہیں مکمل دیکھی، کوئی تھا حضرت، وہ بلی نے نا حضرت اس کے کبوتر کھا لی، وہ بلی تھی پنجرے میں حضرت، اس نے ایک خون خار کتا لا کے نا اس بلی پہ چھوڑا پنجرے میں، بلی کہاں بھاگتی، اللہ کی قسم، توبہ توبہ، روح کانپ اٹھی مجھ سے تو دیکھ، جب اس نے وہ بلی پہ جھپٹا نا، جب اس نے بلی کو دبوچا، وہ بلی کی چنگھاڑ، وہ بلی کی چیخ و پکار، اللہ رحم فرمائے، اللہ معاف کر دے، تباہ ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نہیں رحم کرتا اس پہ رحم کیا بھی نہیں۔ وہ بندے رب کی، اگر اس نے کبوتر کھا لیا وہ رزق تھا اس کا، تو اپنا پرنجا ٹھیک کر کے بنوا، یہ تجھے کس نے حق دے دیا کہ تو لا کے بلی پہ کتا چھوڑ دے؟ خدا کے بندو بالکل نہ، اس طرح بڑا بے نیاز مالک ہے۔ ان بطش ربی کا لشدید، بے شک اس کی پکڑ بڑی سخت ہے حضرت، جب پھر وہ پکڑتا ہے نا حضرت جی پھر چھڑوا نہیں سکتا کوئی۔ میں کسی کی بات نہیں کرتا جی، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں جب رات کو سو جاتا ہوں نا تو میری زبان اللہ کی بارگاہ میں ضرور کہتی ہوگی یا اللہ شکر ہے سو گئے، کیونکہ جب سے اٹھا ہے اس نے ایک کام وہ مجھ سے نہیں لیا جس کام کے لیے میں منہ میں رکھی گئی ہوں۔ میں تو ذکر کے لیے، میں تو درود کے لیے، میں تو قرآن پڑھنے کے لیے، اس لیے حضرت یہ نکلیں گرمی شرمی سے، گرمی ہے تو گرمی ہے، بندے کا کیا کام بولنا حضرت۔ یہ ہم تو گرمی پہ رو پڑتے ہیں نا۔ جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، دعا دی یا اللہ آج کے بعد میرا ساتھ جو تجھ سے مانگے اس کو دے دینا۔ رشتے میں نبی پاک علیہ السلام کے ماموں بھی لگتے تھے، وہ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لاؤ اگر کسی کے پاس ایسا ماموں ہے تو ہے جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ۔ یہ فاتح ایران بھی ہیں، انہوں نے ایران فتح کیا، بڑے مجاہد صحابی تھے، بڑے دلیر اور جرنیل صحابی تھے۔ چلو اب ادھر مجھے ایک بات آ گئی یاد میں، کتنا سونا دور تھا جی، مجاہد اور گھوڑے، کیونکہ یہ دونوں زینت ہے نا میدان جنگ کی، مرد اور گھوڑے یہ زینت ہے میدان جنگ کی۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے اب یہ میدان جنگ چھوڑ کے دونوں ہی شادیوں پہ ناچتے ہیں، گھوڑے بھی شادیوں پہ ناچتے ہیں، بندے بھی شادیوں پہ ناچتے ہیں۔ کبھی دور تھا کہ جب یہ میدان جنگ کی زینت ہوا کرتے تھے،
نوجوان اور گھوڑے کبھی میدان جنگ کی زینت ہوا کرتے تھے، لیکن دکھ یہ ہے کہ اب دونوں شادیوں پہ ناچتی ہیں۔ گھوڑے بھی شادیوں پہ نچانے کے لیے رہ گئے اور بندے بھی حضرت شادیوں پہ ناچ رہے ہیں۔ لیکن تو کبھی گھوڑے پہ بیٹھا ہو اس کی ذات کے لیے تو اس کو اتنا سونا لگتا ہے کہ اللہ نے کتنی قسمیں اٹھائی ہیں حضرت، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اتنا سونا لگتا ہے اس کو گھوڑے پہ، لیکن دکھ کی بات یہ ہے نہ اب گھوڑا میدان جنگ میں، نہ تو میں میدان جنگ میں، تو بھی شادیوں پہ ناچ رہا ہے، گھوڑا بھی شادیوں پہ ناچ رہا ہے حضرت۔ لیکن یہ وہ تھے حضرت جن کے لیے عروہ بن مسعود ثقفی حضرت جب آئے بطور سفیر تو جا کے انہوں نے رپورٹ کیا دی صحابہ کے لیے، کہا ان سے نہ لڑنا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یہ راتوں کے راہب ہیں اور دن کے شاہ سوار ہیں، جب رات آتی ہے تو مسلحوں پہ، جب دن آتی ہے تو گھوڑوں پہ، اور میدان جنگ اور میدان جہاد حضرت۔ یہ ان کے لیے لکھا ہے جی، یہ جب وصال بڑھاپا آیا نا تو یہ نابینا ہو گئے، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی ہے۔ پھر انہوں نے جہاد چھوڑا اور انہوں نے مکہ میں سکونت اختیار کر لیا کہ وہ حج کے ایام تھے، بڑے بڑے صحابی اکٹھے ہوئے اور دیکھتے کیا ہیں کہ وہ جناب سعد جو پہلے اپنی تلواروں سے کافروں کی گردنیں اڑایا کرتے تھے، آج جتنی دیر تک ان کی انگلی نہ پکڑے تو چل نہیں سکتے ہیں۔ تو سب حاضر ہوئے اور آکے عرض کرتے ہیں حضرت پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خود ہی مقبول ہیں، آپ کی ہر دعا قبول ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس جگہ ہیں یہ جگہ بھی مقبول ہے، تو اللہ سے آنکھیں کیوں نہیں مانگتے؟ اتنا کمال جواب دیا، اسی گرمی گرمی پھنسے ہیں۔ مجھے فرمانے لگے آگے سے، مجھے یہ بتاؤ مجھے اندھا کس نے کیا ہے؟ سب نے جواب دیا اے سعد، ظاہر ہے اللہ نے اندھا کیا ہے، اللہ کے حکم سے آپ اندھے ہوئے ہیں۔ کمال جواب آگے سے ارشاد فرمایا پھر سن لو، اگر وہ اندھا کر کے راضی ہے تو سعد بھی اندھا رہ کے راضی ہے۔ یہ انداز ہے بندگی کا۔ میں کہتا ہوں حضرت ہم نے تو بندگی کا مزہ چکھا ہی کوئی نہیں ہے، ہم نے تو بندگی کا مزہ چکھا ہی کوئی نہیں، ہماری جانے بلا بندگی کس کو کہتے ہیں؟ اس لیے ذریعہ دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں توفیق بندگی عطا کر دے، اللہ ہمیں اپنے بندوں میں شمار کر دے، اور ہم بھی کوئی بندگی کا مزہ جو ہے نا وہ چکھیں۔ اس لیے پتر یاد، جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی باری آئے تو پوری توجہ، پورا فوکس۔ یہ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے صوفی ہوئے ہیں حضرت اپنے وقت کے، اور فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں تو میں ان کی زیارت کے لیے گیا۔ میں کہتا ہوں حضرت کتنا سونا دور تھا جب بزرگ بھی بزرگوں کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے۔ اب تو جس کو پوچھ لو وہ کہتا ہے جناب سارا کچھ میں ہی ہاں، کتب بھی میں ہی ہاں، کلندر بھی میں ہی ہاں، ابدال بھی میں ہی ہاں، اوتاد بھی میں ہی ہاں، تو سارا کچھ ہی میں ہوں۔ حالانکہ حضرت وہ ہو کے بھی خود کو کچھ نہیں مانتے تھے۔ حضرت خواجہ غلام فرید برا ٹونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، برا ٹونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو دیکھیا مجھ سے برا نہ کوئی۔ کیونکہ ان کو پتہ تھا حضرت کہ اللہ کو یہ انداز پسند بڑا ہے۔ میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ دن میرے لیے بڑا ہی اچھا دن ہے کہ جس دن کو مسئلہ مجھے پوچھے اور میں کہوں مجھے نہیں آتا۔ اللہ وہ کون سا مسئلہ ہے جو حضرت علی پاک کو نہیں آتا ہے؟ جھکنا اللہ کو پسند پڑا ہے نا، اللہ کو پسند، تیرا میرا اکڑنا اللہ کو پسند نہیں، کیونکہ تجھ میں اور مجھ میں اکڑنے والی شے ہے کوئی نہیں۔ اگر کو ہو تو چلو بندہ اکڑے، ہو تو پھر بھی اجازت کوئی نہیں، لیکن تجھ میں تو مجھ میں ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ تو حضرت تو اور میں وہ کاٹن کا سوٹ پہن کے مایا لگا کے سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا حضرت۔ وہ بندے کاٹن نہ دیکھ، مایا نہ دیکھ، گول احمد نہ دیکھ، الکرم نہ دیکھ، ابھی اپنی آنتوں میں جو پخانا ہے اس کو دیکھ۔ تجھ میں اکڑنے والی کون سی شے آ گئی؟ اتنا پخانا لے کے تو گھوم رہا ہے اور اوپر سے اکڑ بھی رہا ہے تو، اسی لیے تو کہا گیا نا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، بندے کیوں زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے؟ تجھ میں اکڑنے والا کیا آ گیا؟ آنتوں میں پخانا ہے، مسانے میں پیشاب ہے، منہ میں تھوک ہے، بولے تو گرتا ہے، رگوں میں خون ہے، پتے میں سفرا ہے، دلی میں صدا ہے، بنا تو مٹی سے ہے۔ کو بتا تو صحیح نا ہمیں کیا تجھ میں آ گیا اکڑنے والا؟ کوئی ایک چیز بتا، سمجھتا ہے کہ یہ ہے مجھ میں اکڑنے والی چیز تجھ میں۔
بھائی تیرے محلے کی تو نالی میں اتنا گند نہیں ہے جتنا گند سلیمان تیرے اندر ہے. تیرے تو گھر کا گٹر اتنا گندا نہیں ہے جتنا سلیمان تیرا اندر. ہاں بھائی میرے گٹر میں اتنی گندگی ہے جتنی میرے اندر ہے. پخانہ ہے، پیشاب ہے، تھوک ہے، بلغم ہے، سفرا ہے، سودا ہے، خون ہے، بنا میں مٹی سے ہوں. اکڑنے والی کون سی شے آ گئی مجھے؟ تجھے نہیں سنا لگتا اکڑنا، تو لفے چلا لگنا. وہ پھر لفے لفے رہتے تھے. برا ٹونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی. صرف حضرت ہمیں دوسرے برے اس لیے لگ رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ویکھنا چھوڑ دیا ہے. جس دن بہ کے نا ویلے ہو کے ایک کاپی پینسل لے کے اپنی خامیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی برائیاں دیکھو گے نا، پھر آپ کو چکوال میں کوئی برا نہیں لگے گا. آپ کو سب سے برا اپنا آپ ہی لگے گا. لیکن ٹائم دوسروں کی برائیاں اور خامیاں دیکھنے کے لیے ٹائم تیرے اور میرے پاس ہے. کس دن بیٹھنا اللہ حضرت جی جن کا ہم نام لیتے ہیں، جن کے نام پہ آج ہم سارے اکٹھے ہیں، وہ خطاؤں سے پاک لوگ تھے لیکن وہ پھر بھی اپنے آپ کو دیکھتے تھے. علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں. جس دن نبی پاک علیہ السلام نے منافقین کی نشانیاں بیان کی، جناب سیدنا عمر فاروق موجود نہیں تھے، اب بعد میں آئے. جب محفل ختم ہوئی، ایک وہ صحابی جو محفل میں موجود تھے ان کا ہاتھ پکڑا اور سائڈ پہ لے گئے. کہا آج اللہ کے رسول نے منافقین کی نشانیاں بیان کی ہیں، میں موجود نہیں تھا، ذرا دیکھا ان میں سے کوئی نشانی مجھ میں تو نہیں موجود ہے. اور میں صحیح کہہ رہا ہوں پتر چکوال والوں، جس دن آپ نے اور میں نے اپنی خامیاں دیکھنی شروع کر دی، اللہ کی قسم ہے چھا جاؤ گے دنیا پہ. جتنی دیر تک حضرت ہمیں یہی مرض لگ رہا نا دوسروں کی دیکھنے والے، کچھ بھی نہیں ہونا، کچھ بھی اسی طرح چلتا رہے گا، بلکہ شاید اور حالات خراب. آپ کو پتہ ہے اس وقت جو دنیا میں حضرت جی پاسپورٹوں کی رینکنگ جاری ہوئی ہے، جو نمبرنگ ہوئی ہے، پتہ پاکستان کا پاسپورٹ کس نمبر پہ ہے؟ 100ویں نمبر پہ پاکستان کا پاسپورٹ ہے. صرف 3 ملک ایسے ہیں جن کا پاسپورٹ ہمارے نیچے رہ گیا ہے، باقی حضرت سب تو مٹھا پاسپورٹ ساٹھا ہے. بنگلہ دیش کا پاسپورٹ بھی پاکستان سے تگڑا ہے، افغانستان کا پاسپورٹ بھی پاکستان کے پاسپورٹ سے تگڑا ہے، انڈیا کا پاسپورٹ بھی پاکستان سے تگڑا ہے. اور میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے اور میں نے اپنے حالات نہ بدلے، جن کا ہم نام لے رہے ہیں، جن کے نام پہ ہم اکٹھے ہیں، اگر ہم نے ان کے طریقے پہ، ان کے راستے پہ چلنا نہ شروع کیا تو پتر مجھے لگ رہا ہے اگلے سال 3 ساڑھے تو اگے ہونے ہیں، وہ 3 بھی ہم سے نکل جائیں گے آگے. اگر ہمارے یہی حالات رہے، اگر ہم جن کا ہم نام لے رہے ہیں اگر ہم ان کے مبارک طریقے پہ نہ چلے تو یہ آگے نکل جائیں گے. اب دیکھیں نا جی حضرت صاحب کتنا رش ہے. جب ابتدا تھی نا تو بڑی خوشی ہوتی تھی، نفس بڑا پھولتا تھا اندر سے، اوہ یار. لیکن اب غصہ چڑھتا ہے دیکھ کے، بھائی رش پڑا ہے لیکن اس کا حاصل کیا ہے، رزلٹ کیا اتنے رش کا. دوپہر کو بھی میں اسی طرح بھری مسجد پروگرام کر کے، کل میں نے پروگرام کیے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ رش تھا. لیکن اب تکلیف ہوتی ہے بھائی مصباحی رش بڑا پڑ گیا، لوگ بھی جا کے کہیں ہو سکتا ماں آپس میں گفتگو کریں جی مصباحی صاحب آئے سن مسجد پر ہی چھت بھائی، لیکن حاصل کیا ہے ان پروگراموں کا؟ کوئی رزلٹ بھی تو بتاؤ نا. اتنے پروگرام ہو رہے ہیں، یہ محرم شریف ختم ہوگا، ذکر اہل بیت اطہار، سفر آئے گا، داتا صاحب کا عرس پاک، اعلیٰ حضرت کا عرس پاک، مجدد صاحب کا عرس پاک، آگے ربیع الاول شریف شروع ہو جائے گا، پھر پروگرام ہوں گے. ربیع الاول شریف ختم ہوگا، ربیع الثانی شروع ہو جائے گی، حضور غوث پاک کا تذکرہ آ جائے گا. پروگرام سارا سال چلتے رہتے ہیں، لیکن حضرت جی رزلٹ کیا ہے، حاصل کیا ہے؟ اتنے پروگرام کے باوجود ہوتے 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 ہمارا پاسپورٹ 100ویں نمبر پہ کیوں آ گیا؟ حضرت جی 4 جمعے سال سے 2 عیداں، میلاد مصطفیٰ کانفرنس، سید الشہداء کانفرنس، سیدہ کائنات کانفرنس، صدیق اکبر کانفرنس، عمر فاروق کا کانفرنس، عثمان غنی کانفرنس، ٹھیک ہے جی، بڑی 11ویں شریف، میلاد پاک، میرے خیال سے ہزاروں اجتماع ہیں ہمارے پاس جہاں ہم اکٹھے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن پتر رزلٹ کیا ہے؟ پتہ کیا حال ہے آپ کے اور میرے پاکستان کا؟ وہ کولر، وہ حمام جو راستے میں رکھا گیا ہے مسافروں کے پانی پینے کے لیے، راہگیروں کے پانی پینے کے لیے، بھی گرمی بڑی ہے، کولر رکھ دو تاکہ کوئی مسافر پانی پی لے. اس کے اوپر یہاں تو پلاسٹک کا گلاس پڑا ہوگا، اگر پلاسٹک کا گلاس ہے تو قیمت 15 روپے ہے،
यहाँ गिलास स्टील का पड़ा होगा, अगर स्टील का गिलास है तो 25 का होगा, 35 का होगा, 45 का होगा। लेकिन पता पुत्र तेरे और मेरे पाकिस्तान का क्या हाल है, वो गिलास जो मुसाफिरों के पानी पीने के लिए रखा गया है, आपने और मैंने उसको भी संगली डाल के रखा हुआ है। इसे पता चला हजरत हम इस घटिया लेवल के चोर हैं कि हम 15 रुपए का गिलास भी नहीं छोड़ते हैं। अब हजरत वो गिलास नवाज शरीफ तो नहीं चोरी करने आता, जैसे आप सारा कुछ डाल देते हैं उन्हीं पे हजरत और खुद बरी हो गए सारे। जरदारी तो नहीं वो गिलास चोरी करने आता, बिलावल तो नहीं वो गिलास चोरी करने आता, वो 15 रुपए का या 35 रुपए का गिलास, वो गिलास या आप उठा रहे हैं या मैं उठा रहा हूं, वो गिलास या आप उठा रहे हैं या मैं उठा रहा हूं। मस्जिद से जूतियां सियासतदान तो नहीं उठाने आते, या आप उठा रहे हैं या मैं उठा रहा हूं। ओ भाई पाउडर वाला केमिकल वाला दूध सियासतदान तो नहीं बेच रहे, यहाँ बेच रहे हैं या मैं बेच रहा हूं। फिर मेरा सवाल ये है, इतना बड़ा इज्तिमा है, इतना बड़ा रश है, रिजल्ट क्या है, हासिल क्या है इसका? और इकबाल ने फिर रो के कहा था, इकबाल कहते हैं ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकबे, ये सुरूर, अगर तेरी खुदी के निगहबा नहीं तो कुछ भी नहीं है। अगर इन माफरूम से तब्दीली नहीं आ रही, चेंज नहीं आ रहा, तो जिक्र आले बैत अतहार कुर्बान जाऊं। तो जब कुरान पढ़ा जाएगा जिक्र आले बैत होगा। कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, जब कुरान पढ़ा जाएगा जिक्र आले बैत होगा। हैं जी, जब कुरान पाक की तिलावत होगी जिक्र आले बैत होगा। वो जिक्र आले बैत तेरा मेरा मोहताज तो नहीं है, जिक्र आले बैत तो कुरान में मौजूद है। लेकिन सवाल पुत्र मेरे बच्चों ये है, हासिल क्या है इन प्रोग्राम? क्यों गिलास को संगली लगानी पड़ी है? क्यों हजरत जी मस्जिद में भी नई जूती पहन के आते हुए मेरा दिल डरता है हजरत, कहीं उठाई ना जाए। उठाई भी जाती है हजरत कहीं। क्यों मेरे बच्चों को मुझे बताओ तो वजह क्या? हुसैनियत सिर्फ इधर है। जिस दिन पुत्र तेरे और मेरे इधर हुसैनियत आ गई, फिर गिलास को संगली नहीं लगेगी। अभी हुसैनियत तेरे और मेरे किरदार में नहीं है। जिस दिन हुसैनियत तेरे और मेरे किरदार में आ गई, तेरी और मेरी रूह में उतर गई हुसैनियत, अल्लाह की कसम है, फिर किसी का भी दिल मस्जिद में नई जूती पहन के जाते हुए नहीं डरेगा। फिर किसी को जरा की संगली नहीं लगानी पड़ेगी। और ये सफर आगे बात हो रही थी जी, थकाता भी है, बीमारियां भी देता है। कारी बिलाल साहब बैठे थे, मैं उनको बता रहा था, मैंने सुबह की एक रोटी ने भी तक खाई, लेकिन दवाइयां का इन्ना बड़ा ढेर खादा मैं। क्यों? सफर है, सफर बहुत कुछ देता है। मैं अक्सर सोचा करता भाई क्या है सफर की नमाज ही कसर हो गई, वो नमाज जो जंग में नहीं माफ, वो नमाज जो बीमारी में नहीं माफ, क्या है सफर की? सफर पे जाना तो दो पता लगता है कि सफर क्या है। अब समझ आती है कि सफर क्या है। सफर से बड़ा कुछ देता। मैं उसको हुसैनी कहूँ, मैं उसको जनाब सिद्दीकी कहूँ, मैं उसको फारूकी कहूँ, मैं उसको अली वाला कहूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और वो को पीर नहीं था, वो को मौलवी नहीं था, वो को मुहद्दिस नहीं था, वो को मुज्तहिद नहीं था, वो को फ़कीह, वो सादा सब। लेकिन हज़रत जी मुझे फ़ख्र है कि मैंने अपनी आंखों से उस अल्लाह के वली को देखा। हम सफ़र पे थे हज़रत इसी तरह, तो सर्दी बड़ी ज़्यादा थी और हम गए नौरोवाल, बिल्कुल बॉर्डर एरिए पे, वहाँ नेट नहीं चलता। जहाँ प्रोग्राम था ना, हमने उनको कॉल की, उनका हज़रत इतने नेट नहीं चलता, नेविगेशन काम नहीं करेगी, आप इस तरह आएँ, उधर कोने पे एक छोटा सा चाय का खोखा है, आप वहाँ खड़े हो जाए, हम आपको ले लेंगे। सर्दी बड़ी थी, हम पहुँच गए, अभी उनमें से आया कोई नहीं, हम उतरे और वो जो छोटा सा खोखा बना था ना, हम उसमें दाखिल हुए। वहाँ एक बाबा जी थे, छोटी छोटी सी उनकी दाढ़ी थी, पतले से, पेशानी पे सर्दी का निशान भी मौजूद था। हमने उनको कहा जी 3 चावा या 4 चावा बना दें। दुकान में तंबाकू भी पड़ा था, कुछ 1-2 और चीज़ें भी पड़ी थी और बर्फ़ी भी पड़ी हुई थी। और बर्फ़ी देख के मेरा दिल बर्फ़ी खाने को कर पड़ा, लेकिन फिर मैंने कहा पाकिस्तान है, नहीं पता नहीं बर्फ़ी की क्वालिटी क्या हो, किस तरह बनी हो। लेकिन मैंने उनको थोड़ी सी बर्फ़ी, अब उथू मैंने पता लगा कि ये हुसैनी है। अदर जी पुराना तराजू, पुरानी तरकड़ी नहीं होती थी जिसके दरमियान वो किल्ली होती थी। ज़ाहिर है अब दुकान में तंबाकू भी मौजूद था और ज़ाहिर है तंबाकू भी उसी तराजू से तुलता था। दुकान में कुछ और बर्फ़ी इस तरह की चीज़ है कि कोई थोड़ी सी मट्टी वगैरह भी लगी हो ना, वो बड़ी जल्दी बर्फ़ी को लग जाती है। ये इधर नोट भाई जी मैंने, इसलिए उन्होंने क्या किया हज़रत जी, जिस पलड़े में हज़रत उन्होंने बर्फ़ी रखनी थी ना तोलने के लिए, उन्होंने नीचे एक खाकी कागज़ रखा
تاکہ تمباکو یا مٹی وغیرہ برفی کو نہ لگ جائے۔ اب حضرت جی برفی کی قیمت 1200 روپے کلو، اور اس کاغذ کی قیمت کیا تھی؟ 10 روپے کلو۔ خاکی پتلا سا کاغذ 10 روپے کلو ہو سکتا ہو، 12-20 روپے ہو، یہ آج سے کچھ 4-5 سال پہلے کی بات ہے، ہو سکتا ہے۔ انہوں نے برفی کے نیچے خاکی کاغذ، اب ہونے کیا لگا تھا کہ 10 روپے کلو والا کاغذ 1200 روپے کلو والی برفی کی قیمت پہ تلنے لگا تھا۔ ہائے ہائے کمال بابا سی یار کوئی، پتہ اس نے کیا کیا؟ دوسری سائیڈ پہ جہاں اس نے بانٹ رکھنے تھے نا وٹے، اس نے وٹوں کے نیچے بھی کاغذ ہی رکھا تھا۔ وہ تھا حسین، وہ تھا حسین۔ کتنا تقویٰ تھا حضرت، اللہ کاغذ کا کیا وزن ہوگا حضرت، لیکن اتنا تقویٰ کہ برفی 1200 روپے کلو، کاغذ 10 روپے کلو، اور اب 10 روپے کلو والا کاغذ تولنے لگا تھا 1200 روپے کلو میں حضرت۔ لیکن تقویٰ کیا تھا؟ اگر اس نے برفی کے نیچے کاغذ رکھا تو اس نے اس سائیڈ پہ وٹوں کے نیچے بھی کاغذ رکھا۔ میں نے اٹھ کے کوٹ کے بھاگا نہیں پالا، اور پاپا ڈر گیا کہ مولوی نو پتہ نہیں ہو گیا ہے، کہنے لگے حضرت کیا ہوا؟ میں بس حضرت وہ جڑے کتاباں جو پڑھنے سن اج کھانا دیکھ لیا انہوں نے، وہ جن کو کتابوں میں پڑھتے تھے آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ پتر یہ ہے حسینی، اس کو کہتے ہیں حسینی۔ علی والا کہنا بڑا سوکھا کام ہے، علی والا بن کے دکھانا کو ہر بندے کا کام تو نہیں ہے، اس لیے پتر صرف کہو نا حسینیت لاؤ۔ اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے بچے حسینیت کی، اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے حسینیت کی۔ یہ حضرت لکھا ہے، یہ حسینی تھے بیسک حضرت فضیل بن عیاض کے لیے لکھا ہے حضرت کہ آپ کا بیٹا نا حضرت جی دینار تول رہا تھا کسی کو دینے کے لیے، تو حضرت ہمارا بھی جو پاکستانی ٹھیپا ہے نا، ہاں وہ 2 روپے کا ہو، ہاں وہ 5 روپے کا ہو، اس کے اوپر بھی نقش ہے، 2 روپے کے ٹھیپے پہ مسجد بنی ہے، اور اکثر حضرت جی وہ مٹی وغیرہ لگ جاتی ہے۔ اسی طرح لکھا ہے حضرت جی وہ جو دینار تھے نا ان پہ بھی مٹی تھی لگی ہوئی تھی، اور وہ بچہ دینار تول رہا تھا، لیکن کر کیا رہا تھا؟ وہ کپڑے کے ساتھ نا ہر دینار سے مٹی صاف کر رہا تھا کہ کہیں مٹی بھی دیناروں کے وزن میں نہ تل جائے۔ حضرت فضیل دیکھ رہے تھے، لکھا حضرت فضیل نے خوش ہو کے فرمایا، آپ نے فرمایا میرے بیٹے تیرا یہ دیناروں پہ سے مٹی صاف کرنا اللہ کے نزدیک 2 حج اور 2 عمرے کرنے سے افضل عمل ہے۔ لے آؤ حسینی پتر، وہ جو باہر والے ہیں نا، مجھے اب بھی سارے پوچھ رہے ہیں باہر، وہ جو باہر کا نام آتا ہے میرا درد پھر جاگ اٹھتا ہے۔ نہ ان کے پاس 4 جمعے ہیں، نہ ان کے پاس قرآن ہے، نہ ان کے پاس ہمارے جیسے نبی ہیں، نہ حضرت جی ان کے پاس اہل بیت ہے، نہ ان کے پاس 4 یار ہیں، نہ ان کے پاس ازواج مطہرات ہیں، نہ حضرت جی ان کے پاس 5 تن پاک ہیں، نہ ان کے پاس 10 عشرہ مبشرہ ہیں، نہ ان کے پاس 313 ہیں، کچھ بھی نہیں بیٹا ان کے پاس۔ جمعے نہیں، کوئی واز نہیں، کوئی نصیحت نہیں، کوئی کانفرنس نہیں، کوئی جناب کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اور ہمارے پاس سارا کچھ ہے، لیکن ہم اس لیے پتر حسینیت لاؤ حضرت جی۔ اور سنو حضرت، یہ حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں، فرماتے میں ان کی زیارت کے لیے گیا، کہتے جب وہاں پہنچا نا اصل میں حضرت بڑے لوگ تھے، ان کو بھی پتہ ہوتا تھا آنے والا کس نیت سے آ رہا ہے، کس ارادے سے آ رہا ہے، کیا لینے آ رہا ہے۔ وہ پھر آگے دکان بھی وہ والی کھول کے رکھتے تھے، سودا بھی وہ والا تیار رکھتے تھے۔ وہ کہتے جب میں پہنچا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بزرگ پانی میں نا آٹا گھول کے کھا رہے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوں بھائی، اتنا مجھادہ کہ پانی میں آٹا گھول کے کھا رہے ہیں۔ لیکن میں بات سنا رہا ہوں، ایسے کئی دفعہ اللہ یاد کروا دیتے ہیں، بات سنانی ہوتی ہے۔ میں نے ایک دن اپنے آپ کو کہا، میں نے کہا مولوی سلیمان بات سناتے ہیں، کبھی خود بھی آٹا کھا لے تاکہ سنانے والا تو بن جائے نا، نہیں تو پکڑا ہی نہ جائے۔ وہ کام لوگوں کو کہہ رہا ہے جو تو نے خود نہیں کبھی کیا ہے۔ میں گھر گیا حضرت، میں نے کسی برتن میں تھوڑا سا آٹا ڈالا اور پانی ڈالا، بچوں کی امی کہتی ہیں کی کرنے لگے؟ میں آٹا کھان لگا۔ انہوں نے کہا داڑے واسدہ روک کوئی نہیں، سوکھا کام ہے، ہم نے اپنے نفس پالے بڑے ہیں کتنے کھانداری حضرت۔ حضرت صحیح بات ہے، میں نے بڑی کوشش کی کہ میں وہ آٹا لے جاؤں، لیکن نہ اندر جائے، زبردستی کوشش کی، کہہ کی کیفیت بن گئی، لیکن آٹا مجھ سے کھایا، لیکن انہوں نے کھایا۔ ہم ہی تو نہیں کہتے تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، تیرے عشق میں اے یار ہم نے
کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا۔ فرماتے ہیں وہ بڑے مزے سے آٹا، فرماتے آٹا وہ کھا رہے ہیں، دل میرے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ او بھائی اتنے بڑے شیخ ہیں، کیا مصیبت پڑ گئی کہ آٹا ہی کھانا پڑ گیا؟ فرماتے دل میں خیال آیا کہ شاید حضرت کے گھر میں آٹا گوندنے کے برتن نہیں ہیں، کہتے دیکھا تو برتن بھی پڑے تھے۔